إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین آج 29 جولائی 2022 کو یہاں جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اہل حدیث جنگاؤں میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے توحید اور شرک میں فرق. یہ عنوان آج اس لیے لیا ہوں گزشتہ کل 28 جولائی 2022 کو تلنگانہ اسٹیٹ کے نظام آباد ڈسٹرکٹ میں ڈچپلی گاؤں میں ایک مسجد بریلوی مسجد کے شرک بدعت خرافات والے مسلمان ایک اہل حدیث مسجد کی تعمیر روکنے کا کام کیے. اہل حدیث مسلمانوں کو مارے یہاں تک کہ سر پر ٹاکے بھی لگے
وہاں پر کام کرنے والے اہل حدیث بھائی کا سر سے خون نکلا، ان کے ناک میں سے خون نکلا اور دوسرے بھائی کے دانت توڑ دیے مار کے، وہ بریلوی مسلمان جو شرک والے مسلمان ہیں۔ اہل حدیث سے دشمنی ان کی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ بریلوی شرک بدعت والے مسلمان کہتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں۔ اور 25 جولائی 2022 کو وہ بریلوی مسجد کے امام اذان کے سپیکر سے ڈچپلی کے بریلوی مسلمانوں کو اعلان کر کے بول رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ آ جائیے، جمع ہو جائیے، جلدی چلیے، وہاں پر جو اہل حدیث مسجد بن رہی ہے اس کو روکنے چلیے، ان کے پاس گرام پنچایت کا پرمیشن نہیں ہے، ان کے پاس فلاں پرمیشن نہیں ہے، اور وہ لوگ اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ اور اولیاء اللہ کے گستاخ ہے، ان کی مسجد یہاں نہیں بننا، چلیے، دین و ایمان کا مسئلہ ہے یہ۔ اس طریقے سے اعلان آیا ہے اور اس کا آڈیو ریکارڈ بھی میرے واٹس ایپ میں مجھے بھیجا گیا اور وہاں کے ویڈیوز بھی میرے واٹس ایپ میں بھیجے گئے کہ دیکھیں اس طریقے سے وہاں پر ظلم کر رہے ہیں بریلوی، صوفی اور اہل حدیث۔ وہاں پر تعداد میں کم رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بھیڑ کو لا کر ظلم کر رہے ہیں حدیث پر۔ تو مجھے جو بولنا تھا ان لوگوں کو میں نے بولا، اور جو کچھ ہم اہل حدیث مسلمانوں کو، ہمارے اہل حدیث مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو پوری انسانیت کی مدد کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں اور مدد کرتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن جب ظلم کر رہے ہیں کوئی تو ہم ظالموں کے اپوزٹ میں ٹھہرنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا یہ ہماری عین ذمہ داری سمجھنا ہے۔ اور یہ عنوان جو ہے توحید اور شرک میں فرق، یہ اس لیے لیا ہوں تاکہ سمجھاؤں، اور آج کا خطبہ وہ بریلوی صوفی سو کالڈ مسلمز تک میرا یہ بیان پہنچانا ہے مجھے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جنگاؤں کی اس جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حدیث سے مجھے یہ خطبے کا آڈیو جو آج ریکارڈ ہو رہا ہے یہ ڈچپلی کے بریلویوں تک پہنچانا ہے خاص۔ اور اگر یہاں کے بھی اگر کوئی بریلوی یا اور دوسرے فرقے کے مسلمان جو شرک بدعت خرافات والے مسلمان ہیں وہ اگر اہل حدیثوں سے دشمنی کرتے ہیں تو اہل حدیثوں کی کیا ذمہ داری ہے توحید سمجھانے کے بارے میں اور شرک کا رد کرنے کے بارے میں؟ پہلے وہ دیکھنا ہے، پہلے توحید سمجھانا ہے، شرک کا رد کرنا ہے۔ سامنے والا جو دشمنی کر رہا ہے لا علمی میں دشمنی کر رہا ہے، جہالت میں دشمنی کر رہا ہے۔ وہ فرقوں کے مولوی حضرات جو ہے وہ خود گمراہی میں ہیں، شرک کے عقیدے، بدعت خرافات کے اعمال وہ زندگی میں سیکھے ہوئے تھے، وہی عوام کو سکھا رہے ہیں۔ عوام جو ہے کہتی ہے کہ ہمارے مولوی صاحب غلط ہو سکتے کیا، ہمارے فلاں مولانا مفتی صاحب غلط ہو سکتے کیا، اس طریقے سے عوام بولتی ہے، اور عوام کو طیش میں لانے کا کام یہی جاہل مولوی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہیں یا پھر ان کے جیب جو عوام کی فرض زکوٰۃ اور نفل صدقات سے جو بھر رہے ہوتے ہیں تو یہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو۔ ہم اہل حدیث مسلمان صحابہ والا عقیدہ سکھا رہے ہیں، صحابہ والے اعمال سکھا رہے ہیں، ایک ایک عقیدے ایک ایک اعمال کے لیے ہم قرآن کی دلیل دے رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دے رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار بتا رہے ہیں، اہل بیت سے ہم سچی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کا عقیدہ سکھا رہے ہیں صحیح دلائل کے ساتھ کہ دیکھو تم اہل بیت کی محبت جھوٹی کرتے ہو، اہل بیت کے عقیدے اعمال کے اپوزٹ میں تم تمہارے عقیدے اعمال بنائے ہو اور بولتے ہو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، غلط ہے تم لوگ، یہ ہم سکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ ہم کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو ہم گالی نہیں دیں گے اس کو واپس، ہم اس کو توحید سمجھائیں گے انشاءاللہ، شرک کا رد کریں گے، ہم اس کو سنت سمجھائیں گے، بدعت کا رد کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ شرک بدعت خرافات کرتے ہوئے بھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ جی ہاں، دلیل سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں، اللہ نے کہا، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، یہ اللہ نے کہا۔ تو اللہ پر ایمان کون لاتے؟ رمیش اور جان تو اللہ پر ایمان نہیں لائے نا، اللہ پر ایمان وہی
عبداللہ عبد الرحمن جو بریلیوں میں ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا لیکن شرک بھی کرتے ہیں، تو توحید سمجھے ہی نہیں ہے اور شرک کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ اگر شرک کیا ہے سمجھ جاتے تو شرک سے بچ جاتے، توحید کیا ہے سمجھ جاتے تو توحید کو قبول کر لیتے، توحید کے مطابق زندگی گزارتے۔ تو توحید اور شرک کا فرق ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ، شرک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے یہ تو توحید ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو سمجھیے آج کے اس خطبے سے شرک اور توحید کا فرق۔ اللہ رب العالمین کے ہم غلاموں کو کیا کرنا ہے سمجھیے، بہت غور سے سنیے۔ پہلے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ توحید لفظ کس نے پہلی مرتبہ بولے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید لفظ بولے ہیں، اور وہ حدیث امام ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم حدیث نمبر 475، سند اس کی حسن لذاتی ہی ہے۔ توحید ورڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، دلیل میں سنا دیا۔ توحید ورڈ صحابی رسول بھی بولے ہیں۔ ایک صحابی حارث بن حارث العائذی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب جاہلیت میں مکہ آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو والد نے کہا یہ لوگ ایک صحابی کے پاس جمع ہیں۔ فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ، میں نے قریب آ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ صحابی رسول نے بھی توحید ورڈ بولے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر جلد 2 صفحہ نمبر 262، سند اس کی صحیح ہے۔ اور ایک دلیل لے لیجئے ابو زرعہ الدمشقی تاریخ دمشق میں، اور جلد دیکھیے 12 نمبر جلد صفحہ نمبر 213-214 پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ دمشق میں اس کو نقل کیے۔ تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ صحابی نے بھی توحید بولے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توحید کیا کرتے ہو؟ تو توحید رسول اللہ نے فرمائے ہیں، توحید صحابی نے فرمائے ہیں، دو دلیل مل گئی۔ اب توحید ہمارے لیے بنیاد ہے۔ توحید کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ گراؤنڈ فلور نماز ہے سمجھ لیجئے، فرسٹ فلور زکوٰۃ ہے، سیکنڈ فلور روزہ ہے، تھرڈ فلور حج ہے۔ تو G+3 4 فلور ہو گئے، اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ توحید ہے، یعنی 5 ہے اسلام کے 5 پلرز۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے فرض روزے، اور 5واں حج۔ تو فاؤنڈیشن ہی اگر کمزور ہے، فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، تو G+3 ٹھہر پائے گی؟ عمارت نہیں ٹھہرے گی، گر جائے گی نا۔ تو فاؤنڈیشن ہے توحید۔ توحید سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر توحید نہیں سمجھیں گے تو بندے جو ہے شرک میں مبتلا رہیں گے، جیسے بریلوی اور دوسرے فرقے والے شرک میں مبتلا ہیں۔ توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید ورڈ نبی اور صحابی نے فرما دیے، یہ میں آپ کو بتا دیا دلیل کے ساتھ۔ اب توحید کہتے کسے ہیں؟ تو توحید جو ہے، توحید کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا ماننا، اور جتنی قسم کی عبادات ہے اللہ کے لیے ہی خالص عبادتیں اللہ کے لیے کرتے رہنا، یہ ہے توحید۔ توحید تین باتوں کو سمجھیے۔ پہلی بات، اللہ ہی خالق مالک ہے پوری کائنات کا، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام قسم کی عبادتیں، اور اس کے جو ایٹریبیوٹس ہے 99 ایٹریبیوٹس ہم پڑھتے ہیں، اسماء و صفات، اس کے پیارے پیارے نام، اس کے ایٹریبیوٹس، اس میں اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کے علاوہ وہ ایٹریبیوٹس والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ماننا، یہ ہے توحید۔ اب اس کو اور تفصیل سے سمجھیں گے تو آج کا یہ خطبہ تو مختصر خطبہ رہتا ہے، تفصیل سمجھنے کے لیے بہت سارے خطبے چاہیے، لیکن مختصر میں یہ کہ جتنے قسم کی عبادتیں ہیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث
یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 7372. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجے گورنر بنا کر، تو بھیجنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تعلیمات دیے، یہ جا کے وہاں پر کرو بولے. تو اس میں کیا فرمائے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، تم انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو. اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت بتاؤ سب سے پہلے. سب سے پہلے کچھ لوگ نماز بتاتے ہیں، نماز کی دعوت سے بندہ مسجد سے جڑ جائے گا، اس طریقے سے بولتے ہیں. شرابی کو نمازی بنا دیے، جواری کو نمازی بنا دیے، زانی کو نمازی بنا دیے، سود خور کو نمازی بنا دیے. اس طریقے کی باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں. پہلے نمازی نہیں بنانا ہے، پہلے عقید توحید اس کا صحیح کرنا ہے، تو دوسرے نمبر پہ نماز ہے. توحید ہی نہیں رہے گی بندے کی زندگی میں، اور وہ نماز پڑھے جا رہا ہے تو نماز قبول نہیں ہے. وہ روزہ رکھ رہا ہے رمضان کا تو روزہ قبول نہیں ہے. نفل روزے رکھ رہا ہے 11 مہینوں میں، وہ روزہ قبول نہیں ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے سال میں 1 مرتبہ، وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہے. صدقات دے رہا ہے، صدقات قبول نہیں ہے. حج عمرہ کر رہا ہے، حج عمرہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید نہیں ہے اس کے پاس. تو اللہ رب العالمین کے ہم غلاموں کو توحید سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. توحید اگر آپ لوگ مختصر میں سمجھے تو میں آگے بڑھتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ تمام نبیوں کی دعوت توحید تھی. تمام نبیوں کی دعوت توحید تھی. جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام کے تمام توحید کے طرف بلاتے رہے. مثلا نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کے بارے میں کہا سورہ الاعراف آیت نمبر 65 میں. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 59 میں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. ہود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. یہ سورۃ الاعراف آیت 65 ہے. اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ فرمائے تھے، اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ بھی سورہ اعراف آیت نمبر 85 ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو سکھائیں. تو اب بریلوی کہیں گے، یہ ڈچ پلی کے لوگ بولیں گے تو ہم تو اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. تو ہم بتانا کہ عبادات کی کئی قسمیں ہیں. کیا تم اولاد مانگنے کے لیے معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ جاتے نہیں جاتے؟ تو یہ دعا مانگنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، اولاد مانگنا عبادت ہے. اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے. تو یہ شرک ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے یا معین الدین چشتی اجمیری کا مقام و مرتبہ بڑا ہے؟ جواب دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام 90 ایئرز کی عمر میں بھی ربی حب لی من الصالحین فرمائے تو رب نے ان کو اولاد دیا. ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگے اولاد اور اللہ نے ان کو اولاد دیا اس بڑھاپے میں. تو اب جو بریلوی لوگ صوفیزم والے معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ منت ماننے جاتے ہیں کہ اگر ہم کو اولاد ہوگی تو ہم جو ہے بڑی دیگ میں جو ہے پکا کر جو ہے تقسیم کریں گے، یا اتنے چادر چڑھائیں گے، یا اتنے نذرانہ پیش کریں گے بولتے ہیں، تو کس سے اولاد مانگنے جا رہے ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری سے. معین الدین چشتی اجمیری کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. جیسا میں ایک امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے معین الدین چشتی اجمیری ایک امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. جیسے میں اللہ کا غلام ہوں ویسے معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے غلام ہیں. اور معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ صوفیزم پر تھے، صحابہ کے عقید اعمال والے نہیں تھے. میں تو بھی صحابہ کے عقید اعمال سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. الحمدللہ میں نے تحقیق کیا معین الدین چشتی اجمیری کی، بہت ساری تفصیل میں نے پڑھ رکھا ہے الحمدللہ. تو کہنا یہ ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری سے اولاد نہیں مانگنا، مانگنے والا شرک کر رہا ہے. تو
تو یہ شرک سے بچانے کا کام ہم اہل حدیث کر رہے ہیں. ہم بول رہے توحید پر آ جاؤ. الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. اب اگر تم دعا اللہ سے نہیں بلکہ معین الدین چشتی اجمیری سے مانگتے ہو تو کیا ہوگا؟ ایک جاہل معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ کا جو ہے وہاں پر صاف صفائی کرنے والا یا جو بھی اس کا مقام وہاں پر ہوگا, جو بھی اس کا منصب وہاں پر ہوگا اس درگاہ میں, اس کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے. بھگوا کپڑے پہنا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلایا ہوا ہے اور معین الدین چشتی اجمیری سے بول رہا ہے کہ یہ کورونا کی وبا کو ختم کر دو. ایسے ویڈیوز کورونا کے دور میں آئے ہیں اور بہت کچھ وہ مانگتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا بجائے وہ اللہ کے بندے سے مانگ رہا ہے. تو یہی تو شرک ہے, یہی شرک ہے. دیکھیے مصیبت میں اگر کوئی پھنس رہا ہے تو کس سے جو ہے دعا کرنا اور مصیبت میں سے نکالو, کس کو بولنا؟ اللہ کو بولنا. یونس علیہ السلام مصیبت میں تھے نا, مچھلی کے پیٹ میں, ویل کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولے مچھلی کے پیٹ میں سے, اللہ کو پکارے. یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے؟ یونس علیہ السلام کا. یونس علیہ السلام اللہ کو پکار رہے مصیبت کے وقت کہ اللہ میری مدد کرو. اللہ نے ان کی مدد کی اور اللہ ان کو اس مصیبت سے نکالے. تو اب جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکار رہے, مشکل میں ان کو پکار رہے ہیں, کئی ایسے نعت آپ سنے ہوں گے, تو وہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ کیسا پکار رہے ہیں. نبی کا مقام مرتبہ بڑا ہے ولی اللہ سے. میں ولی اللہ مانتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. سلفی گزرے ہیں الحمدللہ, وہ صحیح العقیدہ صحیح العمل الحمدللہ, ان کی کتاب بنیت الطالبین پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ, تو ان کو ولی اللہ مانتا ہوں. وہ کبھی نہیں سکھائے کہ جو ہے تم مجھ سے مدد مانگو, کبھی مشکل میں پھنس جاؤ تو مجھے پکار لو تو میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا یا میری مدد تم تک پہنچ جائے گی, ایسا نہیں سکھائے. شرک کرنے والے سو کالڈ مسلم جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکار رہے. تو یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے؟ دیکھو, ٹیلی کرو, کمپیئر کرو, سمجھو. جواب ہے کہ یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے. تو جب یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بول رہے, تو ہم کیسے جو ہے ایک امتی کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ مشکل کے وقت جو ہے مشکل کشائی کرانے کے لیے کیسے پکار سکتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ نہیں پکار سکتے. یونس علیہ السلام نبی ہو کر اللہ کو پکارے, تو ہم بھی اللہ کے غلام, ہم کو اللہ ہی کو پکارنا ہے. یا اللہ ہماری تکلیف دور کر دو, مصیبت سے ہم کو جو ہے نکال دو, یہ مشکل وقت میں آپ ہماری مدد کرو, مشکل کشائی آپ کرو اے اللہ, اللہ کو بولنا ہے. تو ہم یہی تو سکھا رہے ہیں کہ قرآن میں جو نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, ویسے سمجھو جیسے سلف صالحین اولیاء اکرام نے سمجھے ہیں الحمدللہ. تو معلوم ہوا کہ انبیاء بھی تکلیفوں میں آئے تو اللہ ہی کو پکارے. انبیاء بھی اللہ کے غلام تھے, اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول بنائے گئے تھے, اللہ کے نبی بنائے گئے تھے. ہم عام انسانوں میں اور نبیوں میں فرق ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو برگزیدہ بندہ بنا کے رکھا تھا, ان کو منصب دیا تھا نبوت کا, رسالت کا. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف میں آئے, بخار ہوئی تھی, جادو بھی کیا گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور پھر اللہ ہی نے شفا دیا. تو شفا مانگو تو اللہ سے, اولاد مانگو تو اللہ سے, مشکل کشائی کراؤ تو اللہ سے. اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہم کو مصیبتوں سے باہر نکالے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہم کو شفا دے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو بارش برسائے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اولاد دے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ سب کام کرنے والا. اللہ ہی بارش برساتا ہے, اللہ ہی اناج اگاتا ہے, اللہ ہی اولاد دیتا ہے, اللہ ہی بیمار کو شفا دیتا ہے, اللہ ہی مصیبت زدے کو مصیبت سے نکالتا ہے, آسانی دیتا ہے. تو یہی تو توحید ہم سمجھا رہے ہیں قرآن اور حدیث سے. تو ہم کو کہتے ہیں کہ یہ تو اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں. جی نہیں, ہم اولیاء اللہ کے گستاخ نہیں ہیں. اولیاء اللہ سے مراد کون؟ سب سے بڑے اولیاء اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں. سب سے بڑے اولیاء اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم, اہل بیت رضی اللہ عنہم ہیں. ان کا عقیدہ عمل دیکھو, کیا ان کے ہاتھوں پہ کرامتیں ہوئی ایسے ہی جو تم جھوٹے قصے کہانیاں دوسرے نام کے اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ لیے کہ فلاں کرامت ہوئی تھی فلاں ولی اللہ کے ہاتھ پر, فلاں کرامت ہوئی تھی فلاں کرامت ہوئی تھی. جھوٹ ہے وہ, جھوٹے قصے بیان کرتے ہو. تو ہم جھوٹ کو جھوٹ بولیں گے, سچ کو سچ بولیں گے. ہم جھوٹ کو سچ میں نہیں ملائیں گے. سچ کو سچ بولتے رہنا ہے موت تک, جھوٹ کو جھوٹ بولتے رہنا ہے موت تک.
جھوٹ کو ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے کہ یہ سچ ہے، نہیں، ہرگز نہیں. جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی ہے، اور جو سچ ہے وہ سچ ہی ہے. کوئی صحابی کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہوئی. جب صحابی کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہوئی، اہل بیت کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہوئی، تو دوسرے امتیوں کے ہاتھ پہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ جھوٹی قصے، جھوٹی کہانیاں بنا لیے ہیں، اس کو عام کر رہے ہیں عوام میں، اور کاروبار چلا رہے ہیں صوفیزم کا. تو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کے بارے میں رب نے کیا فرما دیا قرآن میں. 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اور بھی کئی انبیاء گزرے ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیے. یہ اللہ کی بات ہے قرآن میں. تو ہم اللہ کے غلاموں کو کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کے غلاموں کو قرآن اور حدیث کو پڑھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے، ویسے ہی جیسے سمجھے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. عنوان ہے توحید اور شرک میں فرق. ایک حدیث صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. ترجمہ: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا لگایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے. منع کیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قبر پر چونا نہیں لگانا ہے، قبر مٹی کے جیسی ہی رہنا ہے، قبر بلند نہیں کرنا ہے. ایک چیز، جب چونا ہی نہیں لگانا ہے تو اس پہ ٹائلز لگا سکتے، نعوذ باللہ، اس کو پکی کر سکتے سیمنٹ وغیرہ سے، نعوذ باللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونا لگانے سے ہی منع کیے ہیں قبر پر. تو قبر کو مٹی کے جیسے ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ پھر اس قبر میں کچھ وقت بعد دوسری میت کو دفن کر سکتے ہیں، پھر کچھ وقت بعد تیسری میت کو دفن کر سکتے ہیں. تو ایک قبر میں کئی میت کو دفن کر سکتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے چونا لگانے سے قبر پر. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے قبر پر بیٹھنے سے، یعنی مجاور بن کے جو بیٹھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت بنانے سے بھی منع فرمائے ہیں. قبر پر عمارت نہیں بنانا. یہ صحیح مسلم 2245 ہے. یہ حدیث ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. درگاہ بنانا حرام ہے، درگاہ بنانا ناجائز ہے. یہ دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سے منع فرما دیے وہ چیز ناجائز ہے، وہ چیز حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے تعمیر نہیں کرنا عمارت قبر پر. قبر پر اگر عمارت تعمیر کر رہے ہیں تو آپ درگاہوں کو دیکھیے، قبر پر ہی تو عمارت تعمیر کی ہوئی ہے نا. تو درگاہ بنانا ناجائز ہے. نبی کی اس حدیث سے معلوم ہوا 2245 سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاور بن کے بیٹھنے سے منع کیے ہیں 2245 صحیح مسلم. تو یہ مجاوری کا کاروبار ہے. یہ درگاہ بنا کے جو پیٹھی لگا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے اور جو ہے لوگوں کے پیسے لوٹ رہے ہیں، یہ مجاوری کا کاروبار، یہ سب حرام ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں کرنا، تو نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے نہیں کرو، اور جو ہے سو کالڈ مسلم بریلوی لوگ جو ہے درگاہ بنا کر جو ہے اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. گمراہی ہے وہ. ایک اور حدیث سن لیجئے 2243 صحیح مسلم، 2243 صحیح مسلم. ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ تابعی نے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج اسدی سے کہا، کیا میں تمہیں اس مہم پر، اس کام پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا.
تصویریں لگا کر اس پہ پھول چڑھا رہے ہیں، تصویروں کے سامنے موم بتی جلا رہے ہیں یا اگربتی جلا رہے ہیں، یا تصویروں کے سامنے کچھ اور موز وغیرہ سب رکھ رہے ہیں۔ نان مسلم جو کرتے ویسا سو کالڈ بریلوی، سو کالڈ مسلم یہ سب کر رہے ہیں۔ سیلانی کی فوٹو کے سامنے جو ہے موز میں اگربتی ٹوچ دیے، اگربتی جل رہی ہے اپنے گھر کے تابدان میں، اپنے کمرے کے تابدان میں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں یہ سو کالڈ مسلمز بریلویوں کے گھروں میں۔ اور ایسے ہی مجسمے توڑنا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ لگا کے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے اسلام سمجھ رہے وہ، جبکہ وہ شرک ہے، کفر ہے، اسلام نہیں ہے۔ وہ اسلام کے اپوزٹ کام کو وہ لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے تو بول رہے ہیں کہ ابو الحیاج اسدی کو کہ میں تم کو اس کام پر روانہ نہ کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیے تھے۔ پوچھ رہے کیا میں روانہ نہ کروں تم کو اس کام پر جس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجے تھے؟ وہ یہ کام ہے کہ تم تصویر اور مجسمے توڑ دینا، مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ علی رضی اللہ عنہ کو ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیے تھے کہ بلند قبر دکھی تو زمین کے برابر کر دینا، اس کو توڑ کر۔ قبر بلند نہیں رکھنا ہے۔ 2243 صحیح مسلم۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ درگاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ قبر بلند ہی نہیں کرنا ہے تو قبر کو سجا رہے ہیں ٹائل سے اور پھر اس پر عمارت بنا رہے تو وہ درگاہ بن گئی نا، تو حرام ہے۔ تو صحیح مسلم حدیث نمبر 2243، صحیح مسلم حدیث نمبر 2245، یہ دونوں حدیثیں موت تک نہ بھولیے، یہ دونوں حدیثیں درگاہ کے خلاف ہے۔ درگاہ بنانا جائز نہیں ہے، درگاہ بنانا حرام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا۔ اب صحیح بخاری حدیث نمبر 435 دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 435۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا، دونوں نے روایت کی یہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ 435 صحیح بخاری۔ وقت کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ مرض الوفات ہے، روح قبض ہونے کا وقت اب آ گیا ہے، اور روح قبض ہونے سے کچھ منٹ پہلے آپ چہرے پر اپنی چادر اوڑھ رہے تھے، تھوڑا افاقہ ہوتا تو چادر ہٹا رہے تھے، اور فرمائے کیا فرمائے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، ان لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے۔ نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے تھے یہود و نصارہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں ان لوگوں پر اپنی موت کے وقت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قبروں پر عمارتیں تعمیر کر کے درگاہ بنا رہے ہیں، اور سو کالڈ ولی اللہ، سو کالڈ اولیاء اللہ کی قبریں بنا کر جو ہے عمارتیں بنا کر اس پر درگاہ بنا رہے ہیں اور اس کو عبادت گاہ بنا لی۔ درگاہوں پر کیا کرنے جا رہے لوگ؟ چڑھاوے چڑھا رہے نا۔ ایک مکھی بھی نہیں چڑھانا ہے غیر اللہ کے نام پر، مکھی کوئی چڑھاتا بھی نہیں، لیکن بتا رہا ہوں ایک مکھی بھی نہیں۔ بکرے ذبح کر رہے ہیں، اس لیے مکھی کی مثال دے رہا ہوں۔ بکرے ذبح کر رہے ہیں جہانگیر پیروں کی درگاہ پہ، یوسفین کی درگاہ پہ، اور فلاں درگاہ اور فلاں درگاہ اور قاضی پیٹ کی درگاہ اور کہاں کہاں، اجمیر، بکرے ذبح کرتے ہیں۔ بکرا جانور ہے نا، تو مکھی بھی جانوروں میں سے ایک ہے۔ تو مکھی بھی نہیں چڑھانا ہے، یا بکرے چڑھا رہے، مرغے چڑھا رہے قبروں والوں کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا ہے یہ؟ شرک ہے نا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جا کے قبروں پر، آستانوں پر جو ہے ذبیحے دے رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، آستانوں پر ذبیحہ نہیں کرنا، حرام ہے آستانوں پر ذبیحہ دینا۔ قبروں پر یعنی درگاہوں میں یا پھر آستانوں میں جا کے لوگ جو ہے خانقاہوں میں ذبیحے دے رہے ہیں۔
حرام ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 دیکھ لیجئے۔ تو ہم یہی تو سکھا رہے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے دشمن نہیں، ہم بناوٹی اولیاء اللہ کے اپوزٹ میں ٹھہرتے۔ حقیقی اولیاء اللہ سے کرامت نہیں ہوئی، حقیقی اولیاء اللہ سے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوئی۔ حقیقی اولیاء اللہ بھی بیمار ہوئے تو اللہ ہی شفا دیا ان کو۔ بناوٹی اولیاء اللہ سے لوگ شفا مانگنے جا رہے ہیں۔ کبھی دیکھے ہوں گے یوسفین درگاہ پہ آپ لوگ جو ہے ایگزام ہال میں بیٹھنے کے لیے کیا ملتی ہے؟ ہال ٹکٹ۔ ہال ٹکٹ کا زیراکس لے جا کے درگاہوں پہ جو ہے تاگے سے لٹکاتے ہیں لوگ، کیا بولے تو ایگزام میں پاس ہو جائے۔ کیا ہے یہ؟ جہالت ہے نا، یہ عقیدہ جڑ رہا ہے نا اس مردہ سے۔ مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، قبروں میں دفن جتنے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20-21 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کی بات ہے، میری بات نہیں۔ اللہ نے کہا مردے ہیں جتنے دفن ہیں قبروں میں، انبیاء سے لے کر آج تک جتنے انتقال کر گئے قبروں میں وہ زندہ نہیں ہیں۔ انبیاء جنت میں اور برزخی زندگی میں ہیں، ٹھیک ہے، اور شہداء بھی برزخی زندگی میں وہاں پر زندہ ہے، روزی پا رہے ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ لیکن قبروں میں تو وہ مردہ ہے، جتنے ہیں سب قبروں میں، ان کے جسم مردہ ہے، ان کے جسموں میں روح نہیں ہے۔ تو حقیقی اولیاء اللہ ہو یا بناوٹی اولیاء اللہ ہو، تمام کے تمام ان کی قبروں میں بے جان ہے، بے روح ہے، روح عالم برزخ میں ہے اور جسم قبر میں ہے۔ اور حقیقی اولیاء اللہ کا جسم بچتا ہے، بچا ہے، نہیں بچا ہے، اللہ عالم۔ لیکن بناوٹی اولیاء اللہ کا تو جسم ختم ہو چکا ہوگا۔ حقیقی اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ ان کا بھی جسم نہیں بچا ہے، کیونکہ ایک دلیل ہے میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے مٹی پر کہ وہ کھائے انبیاء کے جسموں کو، حرام کر دیا اللہ نے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی، تمام رسول جتنے گزر گئے ہیں، وہ ان کی قبروں میں ان کے جسم ویسے ہی ہیں آج تک، دفنانے کے وقت جیسے تھے ویسے ہی آج تک ہے۔ نبیوں رسولوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، وہ ویسے ہی ہے۔ لیکن نبیوں کے جسم کے بعد اولیاء اللہ کے، محدثین کے، مفسرین کے اجساد باقی ہے یا نہیں اللہ اعلم، نہیں باقی ہوں گے، مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ لیکن بناوٹی اولیاء اللہ وہ تو سڑ کے کب کے ختم ہو چکے ہوں گے ان کے جسم۔ اللہ کے غلاموں کو سمجھنا چاہیے کہ قبر سے کچھ بھی فیض نہیں ملتا۔ یہی توحید ہم سکھا رہے ہیں۔ فیض حاصل کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، مسجد میں نوافل پڑھو، گھروں میں نوافل پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے مانگو جو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ ہر قسم کا فیض اللہ دیتے ہیں۔ انبیاء فیض نہیں دیتے آج، اولیاء فیض نہیں دیتے آج، کل بھی نہیں دیتے تھے فیض انبیاء اور اولیاء، آج بھی نہیں دیتے ہیں فیض انبیاء اور اولیاء۔ سمجھ رہے؟ لوگ حاصل کرنے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں بہت فیض ملتا وہاں سے اور بہت سکون ملتا وہاں سے، اس طریقے سے گمراہ باتیں عام کر دی لوگوں نے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ انبیاء اور اولیاء انسان تھے ہماری طرح۔ انبیاء میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ لوگ برگزیدہ بندے تھے، بہت مقام و مرتبہ ان کا اعلیٰ و عرفہ تھا، اور سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تمام نبیوں، تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلندی کے مقام پر تھے۔ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت بڑے مقام والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے تعریف کی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر، جو اللہ نے کہا ویسے ہی ماننا ہے۔ اللہ نے جو کہا جس سے بچو مجھ سے بچنا ہے، اللہ نے جو کہا یہ مان لو وہ مان لینا ہے، اللہ نے جو کہا یہ کرو وہ کرنا ہے۔ ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو صحیح سند، حسن لذاتی سند والی جو احادیث ہمارے سامنے ہیں، جو مقبول روایتیں ہمارے سامنے ہیں، جس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ حدیث قابل
قبول ہے، عقیدے کے بارے میں ہو یا عمل کے بارے میں ہو یا معاملات کے بارے میں ہو، اخلاق کے بارے میں ہو، جو حدیث قبول کر لی محدثین مفسرین وہ قبول ہے ہم کو، جو حدیثیں سندن ضعیف موضوع یا من گھڑت وغیرہ ہے تو اس کو رد کر دی محدثین، ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام، ہم کیا کرنا، غلامی قبول کرنا ہے رب کی ہی، بندوں کی غلامی نہیں۔ ہم سجدے میں جب اپنا پیشانی ٹیک رہے تو اپنی ناک بھی رگڑ رہے ہیں، یہ غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں ہم ہمارے رب کے سامنے، اور یہی کام تمام نبیوں نے کیے ہیں، تمام نبیوں تمام رسولوں نے بھی اپنی پیشانی اپنی ناک اللہ کے سامنے ٹیکے ہیں۔ کوئی نبی رب نہیں بن سکتا، کوئی نبی کے اندر اللہ والی کوئی ایٹریبیوٹ نہیں، جو ایٹریبیوٹس جو صفات اللہ کے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں، اس کو اکیلا ماننا ہوا ایٹریبیوٹس میں، یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ ہم یہی کہتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے غلاموں کو سمجھتے رہنا چاہیے، قرآن و حدیث سے توحید اور شرک کی مذمت کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جب کبھی جو کچھ بھی خیرات دیں، ہمارے دروازے پر اگر آ کر کوئی پوچھ رہے ہیں کہ حسین کے نام پہ دے دو، ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے کل پرسوں سے، اور حسین کے نام پہ دے دو، اور ہم جو ہے پانی کی سبیل لگا رہے ہیں، حسین کے نام پہ دے دو یا کربلا کے شہداء کے نام پہ دے دو، ہم لوگوں کو شربت بانٹنا چاہتے ہیں چندہ دے دو، تو نہیں دینا، حرام ہے۔ اللہ کے نام پہ پانی پلاؤ، اللہ کے نام پہ شربت پلاؤ، اللہ کے نام پہ کھانا کھلاؤ، اللہ کے نام پہ بانٹو جو بانٹنا ہے اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے کسی بندے کے نام پہ خیرات نہیں دے سکتے۔ محرم گزرنے کے بعد، سفر گزرنے کے بعد ربیع الاول آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے نام سے چندہ کرتے، کیا بولتے کہ جو ہے لائیے چندہ دیجئے، دیگ چڑھانا ہے، میلاد النبی کا کھانا کھلانا ہے، حرام ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم صدقہ خیرات بھی اگر کر رہے ہیں تو اللہ کے علاوہ محمد رسول اللہ کے نام پر کچھ نہیں کھلا سکتے، اللہ کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کچھ نہیں پلا سکتے، تو پھر دوسرے کسی اور کے نام پہ نہ کھلا سکتے نہ پلا سکتے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، جنت مل جائے گی، اللہ کو ناراض کریں گے جہنم ملے گی۔ اور ہم اہل حدیثوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ڈچپلی کے اہل حدیثوں یا اے دنیا کے اہل حدیثوں، جہاں کہیں آپ کا سر پھوڑا جا رہا ہے، جہاں کہیں آپ کا منہ پھوڑا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، آپ کی ٹانگ توڑی جا رہی ہے، آپ کا ہاتھ توڑا جا رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جسمانی طور پر یا مالی طور پر، آپ صبر کرو۔ آپ نے فاؤنڈیشن ڈالے اور جو ہے پلرز کے لیے جو ہے پورے جو فریم لگانا ہوتا ہے سلاخوں کا وہ لگا دیے، وہ توڑ ڈالے، کل کے ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں، برداشت کر لو مالی نقصان بھی۔ توحید اور سنت سکھاتے رہنا ہے شرک بدعت کے اپوزٹ میں، اور بولنا ہے کہ تم نام کے مسلمانوں شرک والے ہو تم، سورہ 12 آیت 106 کے مطابق، اور ہم ہیں اصلی سنی اہل الحدیث الحمدللہ جو سنتوں پر عمل کریں، اور ہم تم کو یہیں بلائیں گے انشاءاللہ۔ تم گالی دیتے رہو، ہم تم کو توحید سنت سکھاتے رہیں گے، اور دعا کرتے رہیں گے تمہارے لیے کہ اللہ تم کو توحید و سنت والا بنائے، تاکہ تم بھی یہاں پر مسجد بنانے والے بن جاؤ، اور تم بھی یہاں پر اس مسجد کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ ہم یہ بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قانونی طور پر ہم جو کچھ بھی اس ہندوستان میں قانونی مدد لیتے رہنا ہے، مسجد کنسٹرکشن کے لیے، مدرسہ کنسٹرکشن کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، ہم وہ قانونی ہیلپ بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم غیر قانونی کام نہیں کریں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم پیس اینڈ جسٹس کا کام کرتے رہیں گے، پیس اینڈ جسٹس اسٹیبلش کرنے کی پوری جدوجہد میں لگیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم تاریخ کو نہیں بھولیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے رسول ہے، ان کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں، وہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشانی پھٹی اور خون نکلا اور جوتیوں تک پہنچا، الحمدللہ۔ توحید سمجھانے گئے تھے نا، تو ہم بھی توحید سمجھانے جائیں گے تو ہماری بھی پیشانی پھٹے گی، لوگ دشمن ہوں گے، ماریں گے، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کو بھی توحید و سنت والا بنا لینا انشاءاللہ، ہمارے ساتھ وہ بھی توحید و سنت کی وجہ سے جنت میں جانا انشاءاللہ، وہ بھی جہنم سے بچ جانا انشاءاللہ۔ یہ ہماری کوشش رہنا ہماری موت تک۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين
المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.